Engineer Hassan Syed, founder Aspire Pakistan, to speak on leveraging generative AI for innovation and entrepreneurship in engineering. Sir, over to you. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری کوشش ہوتی ہے یہ والی جو کانورسیشن ہے ذرا ٹیکنالوجی سے دور رہے اور فوکس ایٹ اے ہائر لیول. علامہ اقبال کا شعر ہے، مہر و مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نہ گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک. بنیادی طور پر دنیا جس ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے، جس کا ظفر نے ذکر کیا، انور خان نے بھی ذکر کیا، یہ ایک میجر ٹرانسفارمیشن ہے. اور اس میجر ٹرانسفارمیشن کے اندر پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، جو شاید ہمارے پچھلے 75 سال کے جو مسائل رہے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا ہمیں کہ ہم ان 75 سال کو پیچھے بھلا کے اور ہم لیپ فراک کریں فیوچر کے اندر، تیزی کے ساتھ ایک ذقن بھر کے، جس کو کہتے ہیں اردو میں، اور آگے بڑھیں. اور میرا یہ یقین ہے کہ جس طرح کمپیوٹرز جب اسٹارٹ ہوئے تھے 1985 میں، جس میں میں اس ویو کے اندر میں بھی شامل تھا بینیفیشریز میں، تو انہوں نے کمپیوٹرز نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جس کو آپ کہیں لیول پلینگ فیلڈ کی، کہ اس میں ہر شخص برابر تھا، ہر شخص کو ایک ایکول اپرچونٹی تھی آگے بڑھنے کی. اور اس وقت جو سب سے بڑا جو گروپ تھا جس نے لیڈ کیا کمپیوٹرز کو، وہ انجینئرس تھے. کیونکہ انجینئرس ٹریڈیشنلی دے آر ٹرینڈ ٹو بی لاجیکل، ٹرینڈ ٹو بی، جس کو آپ کہیں کہ وہ ایک منطقی ذہن رکھتے ہیں، میتھمیٹکس اور جو بنیادی میتھس ہے ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، اور وہ چیزوں کو سسٹمیٹک ویو میں دیکھتے ہیں. تو انجینئرز کے پاس یہ اپرچونٹی جب کمپیوٹر آیا تو ان کے پاس بہت آئی، اور بہت سارے انجینئرز جو ہیں جنہوں نے میکینیکل میں، الیکٹریکل میں، سول میں، پتہ نہیں کتنے جو بھی انجینئرنگ کے ڈسپلنس ہیں، دے آل وینٹ انٹو کمپیوٹرز. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نئی اپرچونٹی کریٹ کی ہے، اور اس نئی اپرچونٹی کے اندر سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کمپیوٹر کے زمانے میں تو کمپیوٹر تھوڑے مہنگے ہوتے تھے اور لینا مشکل ہوتا تھا. آج ہر ایک کے پاس یہ موبائل فون میں کمپیوٹر موجود ہے، اور جتنے بھی ہم ٹولز بات کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے آپ جو ہیں وہ آن لائن استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کو کوئی بہت بڑا انفراسٹرکچر خود کے لیے نہیں چاہیے، اور یو کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس. تو یہ ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گرمی افکار، جس کو آپ کہیں کہ انسپائرنگ آئیڈیاز، گرمی افکار کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو انسپائرنگ آئیڈیاز آنے چاہیے، اور اندیشہ بے باک یعنی آپ کی تھاٹ جو ہے وہ فیئرلیس ہونی چاہیے. فیئرلیس تھاٹ اور انوویٹو آئیڈیاز. علامہ اقبال نے کہا کہ جہان تازہ سے افکار تازہ کی ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، کہ انسان کے آئیڈیاز ہیں جو نئی دنیایں پیدا کرتے ہیں. پتھر سے، مٹی سے، گارے سے نئی دنیایں نہیں پیدا ہوتی ہیں. تو جب آپ اس پوزیشن میں آ گئے کہ آپ اس دنیا میں اس موقع کے اوپر اس انٹرسیکشن پہ کھڑے ہیں، جس انٹرسیکشن پہ یہ اب دنیا بدلنے والی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ٹیک اوور کرنے والا ہے، اور جو اس کا میگنیٹیوڈ ہے جو ابھی آپ نے سنا، وہ میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے. ایک لوٹ ہے، اس کے اندر ہم سب اپنے پیسے بھی کما سکتے ہیں اور اپنے ملک کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. انسان کو نیت اچھی رکھنی چاہیے، کہ نیت اچھی رکھیں کہ ہم اپنے ملک کو آگے بڑھائیں، ہم مسلمانوں کو آگے بڑھائیں. تو یقینی طور پر ہمارے کام کے اندر اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا، لیکن پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے صرف 2 فارمولے آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں. دونوں فارمولے امپورٹنٹ ہیں. جیسا کہ
میں نے آپ کو پہلے علامہ اقبال کے شعر سے بتایا، تو آگے بھی 2 علامہ اقبال کے شعر میں آپ کو سناؤں گا۔ پہلا پارٹ ہے اس کا یقین سے، کہ یو کین ڈو اٹ۔ انسان کو جب اپنے اوپر یقین ہوتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے کوئی چیز، تبھی وہ کوئی کام کرتا ہے۔ اگر اس کو یقین نہیں ہو کہ وہ نہیں کر سکتا، تو وہ ہلے گا بھی نہیں اپنی جگہ سے۔ تو یہ یقین پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ پڑے کہ ایک تو ہم جیسے لوگ، جیسے انور خان ہیں، ظفر ہیں، اور دوسرے لوگ جو اس پورے پروگرام میں شامل ہیں، جن کے پاس تجربہ ہے، وہ آپ کو نالج دینے کو تیار ہیں، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلانے کے لیے تیار ہیں۔ تو لہٰذا اور جو اس کے لیے چیزیں درکار ہیں وہ سب آپ کے پاس ہیں۔ تو لہٰذا اس یقین کی کمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا سب سے امپورٹنٹ ترین چیز، علامہ اقبال کا شعر ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے کام کرنے والا ہاتھ تو ہے، اللہ تعالیٰ کے زبان تو ہے، اللہ تعالیٰ کی آواز تو ہے، قرآن تو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نائب تجھے بنا کے بھیجا ہے، تو نے کام کرنا ہے۔ تو پھر تجھے اپنے اوپر یقین کیوں نہیں ہوتا کہ تو کر سکتا ہے؟ یہ یقین کی بات ہے۔ اور دوسرا اہم جو اس کا پارٹ ہے، جس کا تعلق انٹرپرنورشپ سے ہے، تو ایک طرف انوویٹو آئیڈیاز ہیں، ان انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ اپنے اوپر یقین ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور تیسرا پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں رسک، کہ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ کہ وہ غوطہ لگانے والا جو کنارے کو چھوڑ کے دریا میں چھلانگ نہیں لگاتا، اس کو دریا کے موتی نہیں ملنے والے۔ دریا کے موتی تو اسی کو ملیں گے جو ساحل کی سیفٹی کو چھوڑ کر دریا میں چھلانگ لگائے گا۔ تو پلیز آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ یہ یقین پیدا کریں کہ آپ کر سکتے ہیں، اپنے آئیڈیاز انوویٹو بنائیں، اپنے آئیڈیاز کے اندر وہ گرمی افکار لے کر آئیں جو لوگوں کو انسپائر کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ تھوڑا اپنی زندگی کے اندر رسک لیں، اپنے جو کمفرٹ زون ہے اس سے باہر نکلیں اور کچھ کام کریں۔ تو باقی آگے اللہ کے ہاتھ میں ریوارڈ دینا، ساری چیزوں کو آپ کو اللہ تعالیٰ یقیناً ریوارڈ دیں گے۔ یہ اپرچونٹی اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی اس میں دل لگا لیں گے، تو آپ کے لیے کیریئر کا آپشنز، دنیا بھر میں کام کرنے کے آپشنز، دوسرے ملکوں میں جانے کے آپشنز، پاکستان میں رہ کے باہر کی جابز کرنے کے آپشنز، اپنے بزنسز اسٹارٹ کرنے کے آپشنز، سارے آپشنز کھل جائیں گے۔ تو ود دیٹ میں بہت شکر گزار ہوں انور خان کا، خاص طور پہ کہ جب یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تھا تو لاکھ لوگوں کی بات ہو رہی تھی، اب تو لگتا ہے کہ شاید ملین بھی ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو ایک وقت آئے گا۔ لیکن یہ کہ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ، اور انور نے اتنی ہمت پکڑی کہ خود بھی انہوں نے ہمت اپنی باقی رکھی اور مجھے بھی ہمت دلائی، اور ہم لوگ یہاں تک پہنچے۔ اور پھر پاکستان انجینئرنگ کونسل نے جس طرح اس میں لیڈرشپ رول پلے کیا ہے، آئی ٹرولی اپریشیٹ۔ اسپائر کے حوالے سے یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ہمارا مقصد ایک خوشحال پاکستان کی بنیاد رکھنا ہے، اور اس کے لیے میں بس ایک ہی شعر کہوں گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حسن سید صاحب، کمال کر دیا آپ نے، جو عمل کمیٹ کیا ہے آپ نے، جس طرح کمبائن کیا ہے فلسفی کو، لٹریچر کو، ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو یہ دیٹ شوز یور ویری کمپریہنسو پرسنالٹی، ماشاءاللہ، ود یور نالج۔ اور وہ لاسٹ ٹائم چیئرمین صاحب بھی کہہ رہے تھے، جب انہوں نے آپ کو سنا تو وہ بڑے انسپائر ہو رہے تھے، اور میرے تو یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ دل میں اتر گئی ہے آپ کی ہر بات، ماشاءاللہ، بہت زبردست انداز میں جس طرح آپ نے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا جی، بہت اچھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے ینگ انجینئرس کو، ہماری نئی پوت کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو انجینئرنگ کر رہے ہیں، ان کو وہی اڑان نصیب کرے جس کا کہ خواب ہمارے علامہ اقبال نے دیکھا۔ آمین آمین۔